13-14 سال پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا زردی بالکل نہیں کھایا کرو. میں نے کہا بھاڑ میں جایا, مزہ ہی زردی میں ہے. میں نے نہیں مانا. 10-15 سال پہلے وہ تھے ایک ٹرینر ہوتے ہیں نا جن کو بڑی اس پہ وہ, انہوں نے کہا زردی نہیں, زردی کوے کو کھلاؤ, زردی نہیں. میں نے کہا بھاڑ میں جایا, مزہ کس میں, انڈے میں, زردی میں ہی تو مزہ ہے. تو میں پھر بھی 2-3 انڈے پھوڑتا رہا. تو آج اللہ کا شکر ہے 4 شادیوں کے قابل اللہ نے رکھا ہے ہم کو. اگر ڈاکٹروں کی بات مانتے زردی چھوڑ دیتے. اللہ نے جب انڈا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے نا تو A to Z پورا انڈا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ نہیں کہ اس کی کریم نکال کے کوے کو کھلا دو, اور کوا میرا کیا لگتا ہے بھائی. حدیث میں اس کو فاسق کہا گیا ہے, اس کو میں کھلاؤں کوے کو تاکہ اس کی نسل اور بڑھے. اور میں نے اس کوے کے حلال ہونے کا فتویٰ بھی نہیں دیا, میرے کلپ کو کٹ کر کے چلایا گیا, اور پورا جو میں نے وضاحتی بیان دیا وہ بڑھ گیا, وہ چلا ہی نہیں. تو یہ آج کل کے اسکالر بڑے شرارتی ہیں, یہ نیگیٹو چیز کو چلاتے ہیں. اگر اس کوے کو میں حلال سمجھتا جو یہ والا کوا ہے اسی ڈیٹیل کے ساتھ, تو میں خود بھی کوے کھانے کی ترغیب دیتا نا لوگوں کو. تو زردی اب کہہ رہے ہیں کہ زردی کھاؤ. میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا, اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہو گیا کہ میں نے ڈاکٹروں کے کہنے پہ زردی نہیں چھوڑی. اب کہہ رہے ہیں کھا لو آپ, 2 کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا 2 نہیں, ہم 3 کھائے گا. ٹھیک ہے نا, 3 کھائے گا. اور دوسری چیز, ڈاکٹر یہ کہتے تھے پانی بہت پیا کرو. ہر بندے کو روزانہ 15 گلاس پانی, 16 گلاس پانی, کیونکہ ہماری باڈی میں پتہ نہیں 70% پانی ہے کہ 80% پانی. بچپن سے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ باڈی میں اگر 80% پانی ہے, چلو ہوگا, مجھے نہیں پتا کہ 80% ہے کہ 90%, سارا ہی پانی بھی کیوں نہ ہو, تو جتنی بھی چیز ہے اس کے لیے قدرت نے ایک سیٹ اپ بنایا ہے نا. یہ چیزیں تو ہمیشہ سے انسان کی ضرورت رہی ہے نا. انسان جب دنیا میں آیا تو اس کی باڈی کی جو بیسک نیڈس تھیں وہ اللہ نے ڈاکٹروں پہ نہیں چھوڑی, وہ باڈی کو خود سمجھا دی ہیں. جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے تھوڑی پوچھے گا, وہ تو پیاس لگے گی, پیاس بتا دے گی کہ آپ کو کتنا پانی پینا ہے. تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ صبح اٹھ کے پانی پینے کے عادی ہو گئے, نہار منہ پی رہے, عادی ہو گئے. اب وہ ایسے یوز ٹو ہو گئے کہ وہ اگر صبح اٹھ کے 2-3 گلاس نہیں پیتے ان کو پریشانی ہوتی ہے باڈی میں. تو میں کہتا ہوں یار ہمارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے. انبیاء سے زیادہ کسی کی بھی خوراک معتدل نہیں ہوتی, فطرت کے قریب زندگی سب سے زیادہ انبیاء کی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا یار یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا, یہ شکر ہے نہیں پیا, نارملی پیے. اب جو اچھے ڈاکٹر ہیں وہ منع کر رہے ہیں, نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جتنا پیاس ہے. ہاں کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, جیسے شوگر کے پیشنٹ کو کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کر دے کہ شوگر کو کنٹرول, کو بیماری ہو تو ایک الگ دوا کے طور پر. نارمل آدمی کو بھائی نارمل زندگی گزارنی چاہیے, بہت زیادہ ڈاکٹروں کو مسلط نہیں کریں, اور اگر کرنا ہے تو کسی اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر کو کریں جو نیچر کو بھی جانتا ہو, جو اعتدال والا ڈاکٹر ہو. ایسے بھی ہیں الحمدللہ. تو کہاں سے کہاں پھر مجھے ایک بندہ چاہیے جو ہر وقت مجھے پٹری پہ لا کے رکھے. تو یہ جو ہے نا وہ نہیں, یہ پانی کی بات کہاں سے آئی. ہاں کیٹو ڈائٹ کی بات کر رہا تھا. تو آپ وزن کم کریں, اس میں اناج جو ہے نا, اناج ختم نہ کریں, کم کر دیں. بے شک جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے, گندم تو میرا ایک بیان ہے گندم کی فضیلت پر, 10-15 سال پہلے آڈیو بیان ہوا تھا کہ گندم کیا چیز ہے, تو اس کے بڑے بڑے فضائل سنائے تھے. لیکن مجھے اس وقت یہ نالج نہیں تھی کہ وہ جو گندم تھی نا وہ ونس اپون اے ٹائم تھی, اب وہ گندم چینج ہو چکی ہے. تو اب جو گندم آ رہی ہے نا وہ ہائیبریڈ گندم ہے, یہ اس میں کاربوہائیڈریٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے. اس لیے اس کو تو ڈاکٹر سارے اتفاق ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ زندگی سے نکالو. نکال نہیں سکتے کم کر دو, سوائے 2 پراٹھوں کے جو صبح میں پھوڑتا ہوں بس. تو کم کر دیں, اناج کو ختم نہ کریں. جن کا وزن بڑھ رہا ہے وہ کیا کر دیں, کم کر دیں. بالکل ہی آ کے اس پہ گوشت اور فیٹ کھانا شروع کر دینا. تو اور جو لوگ یہ بہت زیادہ ترغیبات دے رہے ہیں ان میں سے میجورٹی کا اپنا بزنس بھی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مصعب یہ کیٹو ڈائٹ کا ڈبہ کہاں سے ملے گا, میں بھی خریدنا چاہتا ہوں. سنا ہے بنایا آج کل مل رہا ہے. میں نے کہا چھوڑو یار, کسی کے بزنس کا حصہ کیوں بن رہے ہو. تم نے وزن کم کرنا ہے, ورزش کرو اور تھوڑا سا روٹی چاول کم کر دو, اور یہ آئلی چیزیں کم کر دو. ختم آئلی چیزیں تو ختم کر دو, دیسی چیزوں پہ آ جاؤ. تو بس جتنا ہو جائے کافی ہے, اس سے زیادہ نہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو موٹا بنایا, کسی کو دبلا بنایا, کسی کو
مختلف ڈیزائن کے اللہ نے لوگ پیدا کیے ہیں, اس ڈیزائننگ کو بہت زیادہ چینج کرنے کی کوشش کرو گے تو ہینڈسم اسمارٹ تو ہو جاؤ گے, ٹھیک, بہت جلدی پروگرام کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اس لیے نارمل رہا کرو, زیادہ ٹینشن نہ لو, بھاگو دوڑو, خوراک کم کھاؤ, اچھی کھاؤ بس. اور